بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، یا شیخ مجھے کوئی ورد یا کوئی عمل بتائیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ بزرگ نے کہا، آج ایسا کرو، رات کا کھانا میرے گھر میں آ کر کھانا، انشاءاللہ تمہیں ایسا نسخہ دوں گا جس سے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا۔ رات کے وقت شیخ صاحب نے کھانے کا اہتمام کیا اور وہ شخص حاضر ہوا۔ کھانا لایا جاتا ہے، کھانا شروع ہوتا ہے۔ کھانا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا جاتا ہے اور پانی بھی نہیں دیا جاتا۔ نمک اتنا زیادہ تھا اور پانی بھی نہیں دیا۔ اب ادباً شیخ کے ادب میں پانی بھی طلب نہیں کیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس شخص نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ صاحب آپ نے وعدہ فرمایا تھا میں ورد یا عمل دوں گا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا، وہ نسخہ تو عطا کریں۔ شیخ صاحب نے کہا، آج گھر جاؤ اور جاتے ہی سو جانا اور پانی نہیں پینا، یہی تمہارا عمل ہے۔ اس شخص نے کہا، جی میں یہی عمل کروں گا۔ وہ گھر جاتا ہے اور جا کر بغیر پانی پیے سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز شیخ صاحب کے پیچھے ادا کرتا ہے اور شیخ صاحب سے پوچھتا ہے، آپ نے کہا تھا گھر جا کر پانی پیے بنا سو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ میرے دل میں بہت حسرت ہے، بہت خواہش ہے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل چہرہ نظر آئے گا۔ شیخ صاحب نے پوچھا، کیا تو گھر جاتے ہی سو گیا تھا، پانی نہیں پیا تھا؟ اس نے کہا، نہیں پانی نہیں پیا تھا۔ شیخ صاحب نے پوچھا، بتاؤ خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں کنویں دیکھے، دریا دیکھے، سمندر دیکھے، جس طرف آنکھ اٹھائی پانی ہی پانی دیکھا۔ شیخ صاحب نے کہا، بس یہی تیرا ورد ہے، یہی تیرا عمل ہے۔ اگر تیرے دل میں پانی کی پیاس تھی تو حقیقت میں پانی کا طلب تھا، تو چاہتا تھا کہ تجھے پانی مل جائے اور رات کو پانی پینے کی آرزو میں تیری آنکھیں بند ہو گئی۔ اب سوچ، اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے تیرے خواب میں آ کر تجھے دیدار کروا سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیری تڑپ، تیری تمنا، تیری آرزو دیکھ کر تجھے دیدار کیوں نہیں کرائیں گے؟ تو سچی تڑپ تو پیدا کر، تو آرزو تو پیدا کر، تو سچی چاہت پیدا تو کر، تیرے اندر خواہش پیدا تو ہو۔ ویسے تیرے دل میں خواہش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، تو بھی دل کی دنیا کو پاک کر کے دیکھ، دل کی دنیا کو صاف کر کے دیکھ۔ ادھر تیری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل چہرہ تمہارے سامنے ہوگا، پھر تیرے دل سے آواز آئے گی۔ فصول سبین میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے جسے بہشتی لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آپ کے لیے عرش کے دائیں جانب ایک کرسی بچھائی جائے گی، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے نورانی لباس پہنایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہوں گے کوئی دوسرا بھی آ سکے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا وہ امتی جو فرض کی ادائیگی کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے گا، ایسے شخص کو بھی میری طرح بہشتی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا۔ اس امتی کا چہرہ اس دن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمر صلوات اللہ وسلام علیہ کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں، تمہارے کلام سے بھی قریب، تمہاری زبان سے بھی قریب، تمہارا فکر و اندیشہ سے بھی قریب، تمہارے نور و بصر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری ساعت کان کے قریب ہے، اس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی کے سیاہی کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو۔ ریاض المذکرین میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہ ہوئی، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں۔ درجات مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے ہیں۔ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام نجروس ہے، وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم ارض سفلی میں ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کے 18,000 پر ہیں، ہر پر کے نیچے 18,000 سر ہیں، ہر سر میں 18,000 منہ اور ہر منہ میں 18,000 زبانیں۔
ہر زبان سے اللہ کی تحمید ہوتی ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار۔ پھر ہر زبان سے 1000 بار نعتیں کہی جاتی ہیں۔ مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور حضرت خداوندی میں پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا، میں محمد ہوں، اس پر 10,000 بار درود بھیجوں گا۔ اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 بار درود بھیجے گا اور حکم دے گا کہ یہ تمام درود اس کے نامۂ اعمال میں درج کر لیے جائیں اور اس کے نامۂ اعمال کو اعلیٰ علیین پر مضبوط و مربوط کر دیا جائے۔